السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کام کرنے سے پہلے اس بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ میرا یہ کام میرے لیے فائدہ مند، نفع بخش ہوگا، فائدہ دے گا یا مجھے نقصان دے گا۔ نقصان کے اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے فائدے کے حصول کے لیے لوگ مختلف قسم کے توہمات اور مختلف قسم کی چیزیں اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا تو ہمارے لیے یہ کام فائدے کا ہے اور اگر ایسے ہو گیا تو یہ نقصان کا ہے۔ اسلام کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی جگہ پہ اپنے ماننے والوں کو پیاسا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر جگہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام نے اس حوالے سے بھی ہمیں بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین نصیحتیں بھی دی ہیں اور بڑے بہترین اصول بھی دیے ہیں، کاش کہ ہم انہیں سمجھ سکیں۔ جس طرح سفر کے مہینے میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، کہیں سفر نہیں کر سکتے، کہیں شادی نہیں کر سکتے، کہیں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، کہ اگر یہ اس کام کے لیے چلے گئے تو نقصان ہو جائے گا کیونکہ سفر کا مہینہ ہے۔ تو مختلف قسم کے توہمات ہیں، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام سے پہلے یہ ساری چیزیں کیسی تھی، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ ابراہیم خلیل فضلی حفظہ اللہ تعالی، جو مختلف میدانوں میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں، جنہیں تدریس کا تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ تجربہ ہے، جنہیں خطابت کا بہترین تجربہ ہے، اور جو مکتب الدعوہ جو اسلام آباد میں سعودی عرب کی طرف سے قائم ہے اس کے ایڈوائزر رہے ہیں، اور جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں، آپ نے بڑا عرصہ جامعہ ترمذی بھی پڑھائی ہے، اب آپ بخاری بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم شیخ صاحب سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ شیخ صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ شیخ صاحب، جیسے آپ اس مہینے میں دیکھتے ہیں، اور صرف یہی مہینہ نہیں ہے، یہ ہماری پتہ نہیں بدقسمتی ہے یا کیا کہیں اس کو، کہ ہر مہینہ جب آتا ہے تو ہم نئی نئی خرافات کا شکار نظر آتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمارے اندر، محرم کے مہینے سے لے کر ذوالحجہ کے مہینے تک، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہے جس کو کہتے ہیں نہ کوئی کٹا ہم نے کھولا ہوتا ہے۔ تو سفر کا جو مہینہ جس کا بھی آغاز ہونے کو ہے، اس مہینے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اور بہت سارے خیر کے کام بھی وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ شادی کرنا حالانکہ خیر کا کام ہے لیکن نہیں کرتے کہ اس مہینے میں نہ کی جائے۔ سفر چاہے وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، نہیں کیا جاتا، اور مختلف قسم کے توہمات ہیں۔ تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ سب سے بنیادی بات جو ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، وہ یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک اس کائنات میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بالکل، وہی نفع پہنچانے والی ذات ہے، وہی نقصان پہنچانے والی ذات۔ اللہ کے سوا وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ سورہ فاطر میں واشگاف الفاظ میں اللہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کسی بندے پر کھول دے، کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس رحمت کے دروازے کو بند کر دے، اور اللہ بند کر دے تو اسے کھولنے والا، اسے دینے والا اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ نفع نقصان کا واحد مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہی ہمیں تعلیم دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار جو امتیوں کو بتایا کہ نماز، فرض نمازوں کے بعد جو ذکر اذکار یا جو دعا کی جاتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ جسے تو عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، جس سے تو روک دے، جسے تو نہ دینا چاہے
اسے کوئی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا صاحب حیثیت آدمی ہی کیوں نہ ہو، تیرے سامنے اس کی وہ بزرگی، اس کی وہ بڑائی جو ہے کسی کام کے نہیں ہے۔ تو ایک تو اپنا عقیدہ درست کرے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ پختہ کرے۔ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی انسانوں کے ہر راز سے واقف ہے، یعنی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا بندوں کے نفع نقصان کو اللہ نہیں جانے گا؟ اللہ نہیں جانتا کہ وہی انسانوں کا خالق ہے، وہی انسانوں کا مالک ہے، پیدا فرمانے والا، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہاں خاص کر سفر کے مہینے کے حوالے سے اور باقی جو مختلف ایام کو، اور بھی بہت سارے ایام ہیں کہ جن میں لوگ کام کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے، اس حوالے سے یہ یاد رکھنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو حدیث قدسی ہیں کہ قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کا مالک میں ہوں، زمانے کا خالق میں ہوں، میں دن رات تبدیل کرتا رہتا ہوں، اس میں تبدیلی پیدا کرنا میرا کام ہے۔ تو ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی جگہ، کوئی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، اس میں نحوست نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ فضیلت تو ہے، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت ہے، کچھ جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت ہے، اور اسی طرح بہت سے انسان دوسروں پر اللہ نے ان کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اللہ کے انبیاء، برگزیدہ پیغمبر اور رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے افضل ترین بندے ہیں، برگزیدہ ہے، لیکن نحوست کسی میں نہیں ہے، نہ کسی دن میں ہے، نہ کسی مہینے میں ہے۔ یہ جو 12 مہینے محرم سے لے کر جو ذی الحج تک، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، آسمان زمین کی تخلیق فرمائی، اس سے سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہے۔ اس میں یہ 4 مہینے حرمت والے بتا کہ منہا 4 حرم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 4 مہینوں کی تعیین بھی فرمائی، 3 متوالیات، ذی القعدہ و ذی الحج و محرم و رجب مضر، چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، جس کو رجب مضر کہا جاتا ہے۔ یہ حرمت والے، فضیلت والے دن اور فضیلت والی جگہیں تو ہے، جیسے بیت اللہ ہے، جیسے مسجد حرام ہے، مکی ہے، مدنی ہے، یہ فضیلتوں والی جگہ تو ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نعوذ باللہ کوئی نحوست ہے، کسی میں کوئی یعنی شوم ہے۔ یہ اسلامی نظریہ اور عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی اسلام نے جو ہمیں دیا ہے، نہ تو کوئی سال نحوست والا ہے، بالکل نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی لمحہ، بلکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا جو وقت گناہ میں گزرا ہے بس وہ نحوست والا ہے۔ وہ تو انسان کے لیے کم بختی ہے نا، یعنی طائرکم عند اللہ ہے نا، بلکہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو مہینوں کو، دنوں کو نحوست سمجھنا، انسانوں کو منحوس سمجھنا، یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ان کے انکار کرنے والوں نے یہی کہا کہ جب انہیں قرآن نے خود کہا، جب ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا تو کہتا تھا کہ یہ ہمارے اپنی کوششوں کی وجہ سے ہیں، جب ان پر کوئی انہیں نقصان پہنچ جاتے کہ یہ یعنی کہتے یہ نبیوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام نے سختی سے اس کی تردید کی۔ یہ زمانے جاہلیت کے ان توہمات میں سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کی مہربانی اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کی امت پر یہ ہے کہ ان تمام توہمات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کا قلقمہ کیا، ان کا خاتمہ کیا، اس کو مسترد کر دیا۔ یہی تصور زمانے جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ توہمات ان کے اندر موجود تھی یہ چیزیں، اسی لیے آپ نے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر،
نہ کوئی بیماری از خود ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، یہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بیماری متعدی ہے، از خود ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مسبب الاسباب ہے، وہ سبب تو پیدا کرتا ہے لیکن خود اس کے اندر یہ چیز، اس کے آپ نے نہ کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا لا عدوہ ولا طیارتا۔ یہ اسلام سے پہلے کافروں اور مشرکوں کی یہ عادت تھی کہ وہ سفر شروع کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے، کہ اگر دائیں طرف اڑ گیا تو وہ اس کو اچھا سمجھتا تھا، سفر جاری کرتا تھا، اگر وہ پرندہ بائیں طرف اگر اڑ جائے تو کہتی ہے نحوست ہے، سفر ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، وہ سفر ہی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی انسان کو یہ فعال نکال کر اگر وہ اپنا اصل جو کام ہے یا سفر پہ جانا تھا وہ نہیں جاتا، کوئی کام شروع کرنا تھا نہیں شروع کرتا، تو فقط اشرکا، یعنی اس نے مطلب یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں میں یہ ایک تاثیر اس نے سمجھا کہ یہ چیز نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ پرندہ جس کو دائیں اڑائے بائیں اڑانے سے اگر کوئی نیک فعل یا بد فعل نکالتا ہے تو گویا کہ ان چیزوں میں وہ تاثیر سمجھتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے وہ ان چیزوں میں سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے تردید فرمائی، لا عدوہ ولا طیارۃ ولا حامۃ، کہ کوئی پرندہ، خاص کر جناب ہمارے ہاں بھی ہے کہ اگر کوئی جناب کوا اڑے یا کوئی ہے کہ جناب کہیں سے کوئی سفر پہ جانا تھا، آگے سے کوئی بلی نے راستہ کاٹ لی، وہ سفر سے واپس گئے، تو یہ ہمارے لیے کوئی مناسب نہیں ہے۔ یعنی مطلب ان جانوروں میں، پرندوں میں، اور خاص کر الو کے حوالے سے اگر کسی کے یعنی گھر پہ اگر چھت پہ اگر الو جو اس وقت تصور یہ تھا اگر وہ آواز نکالے تو کوئی نہ کوئی موت واقع ہو جائے گی، یعنی ان جانوروں کے حوالے سے یہ تصور رکھنا۔ اور پھر اسی طرح آگے ولا سفرا، یعنی ایک تو عمومی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نحوست سے اور اسی طرح ہر طرح کی یعنی شوم سے، ہر طرح کی یعنی غلط فعال نکالنے سے آپ نے منع فرمایا، خصوصاً سفر کے مہینے میں فرمایا کہ ولا سفرا، کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے، اسلام سے پہلے یہ چیز ان لوگوں کے اندر موجود تھی جس کی اسلام نے سختی سے تردید کی ہے۔ یعنی اسلام نے اتنی سختی سے اور بالکل واضح الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول نے روک دیا ہے، بالکل، لیکن ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر تو اس سفر کی نحوست سے بڑھ کے، یعنی یہ تو ایک اعتقاد ہے، ایسے ایسے عجیب قسم کے اعتقاد پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گاڑی نہیں خریدتے ہیں، اس پہ جوتی چھوٹی سے لٹکا دیتے ہیں۔ وہ کسی کا جملہ بڑا پیارا تھا، کہتے ہیں گاڑی سے زیادہ تو خریدنے والا قیمتی ہے جس کا وہ جو اس کا مالک ہے، تو یہ تو اپنے گردن میں لٹکا دیں، اس کے گلے پہ لٹکا دی گلے جائے۔ میں لٹکا دیں۔ اسی طرح نیا گھر بناتے ہیں تو اس کے اوپر ہنڈیا لٹکا دیتے ہیں، اب بچہ ہے تو اس کے اوپر کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں، کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں، اور اس طرح کے توہمات بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے نے اپنے ذہن میں ایک چیز متعین کی ہوتی ہے کہ اگر یہ ایسے ہو گیا تو یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، یہ ایسے ہو گیا تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ تقریباً دور جاہلیت میں سے اور ابھی بھی یہ نام نہاد مسلمانوں میں، مثلا اب صبح نکلا ہے کاروبار کے لیے دکان کی طرف نکلا تو وہاں سے کسی غریب یا کسی مسکین نے کوئی چیز مانگ لیا، کہتے لو جا آج کے دن تو منحوس ہو جائے، آج تو فائدہ نہیں، صبح ادار نہیں دیتے، کہتے صبح اگر ادار دے گا تو سارا دن ادار چلتا رہے گا۔ یہ سب یعنی ایک تو وہی پرانی جو باتیں ہیں جو شروع سے زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی، اور پھر ایک یہ ہے کہ خاص کر پاک و ہند میں یہ ہندوؤں کے ساتھ کٹھے رہنے کی وجہ سے ان کی ثقافت کا بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ اثر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر بھی موجود ہے، یعنی مثلا سفر کے اندر یہ کام نہیں کرنا جی، جیسے آپ کہتے ہیں جی مطلب کاروبار شروع کرنے، سفر کا مہینہ نکلنے، بہت عجیب و غریب قسم کے تصورات جو ہے وہ نحوست کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، کہ سختی سے اللہ میں کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، اس کائنات کا، زمین و آسمان کا خالق، بلکہ یہ اوقات کا، وقت کا بھی خالق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی قسمیں اٹھا کر، یعنی چونکہ بندہ جو ہے نا اپنا کام اچھا یا برا خود اس کا مالک ہے، لیکن اس وقت میں وہ بندہ کی مرضی ہے بندے کی کہ وہ اس وقت کو اچھا استعمال کرے یا اس وقت کو گناہوں میں وہ صرف کر دے۔ اس لیے وقت کی اہمیت تو
دلانے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر والضحی، اسی طرح اور بھی رات کی قسمیں، دن کی قسم، صبح کی قسم، شام کی قسمیں، وہ اس لیے کہ بندہ جناب علی ان اوقات کو یا وہ صحیح استعمال کر کے نفع بخش نفع مند بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے اپنے رحمت حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور بندہ انہی اوقات میں غلط کام کر کے وقت کو ضائع کر کے وہ یعنی خسارہ اور نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے وہ وقت کو کس طرح استعمال، لیکن وقت کے اندر دن میں، مہینے میں، ہفتے میں کوئی اس میں نحوست نہیں۔ ہاں میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ افضل تو ہے، یعنی ایک دن سے دوسرا جمعہ کے دن جو ہے سب سے افضل ترین ہفتے کے دنوں میں سے، یعنی خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ اسی طرح 10 ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں افضل الایام ہے، یعنی سب سے فضیلت ترین، اور ایام اللہ بھی ہے، یعنی جب سے آسمان زمین اللہ نے بنایا یہ 10 عشرہ جو ہے، شروع کے 10 دن جو ہے سب سے بہترین۔ تو افضلیت کے حوالے سے تو قرآن حدیث میں دلائل موجود ہے، لیکن نحوست، نعوذ باللہ، منحوس تصور کرنا، یہ تو اسلام کا تو قطعاً تصور ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب اسی ضمن میں ہماری اس بارے میں بھی رہنمائی کر دیجیے کہ ایک طرف تو یہ ہمارے تصورات ہوتے ہیں کہ فلاں اور فلاں چیز منحوس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے والوں میں عجیب بات تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، توحید کا اقرار کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ طوطے کے ذریعے سے فال نکالا جائے، اور اسی طرح پرچیاں، اور بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ کئی دفعہ جب سمجھ نہیں تھی تو ہم بھی کئی ایسے چیزوں میں شریک ہو جاتے تھے کہ قرآن مجید کے آخر میں فال نامے کے نام سے حروف لکھے جاتے ہیں، اور ان حروف پہ آنکھیں بند کر کے ہاتھ رکھتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں، اور جس پہ انگلی رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے وضاحت لکھی ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں قرآن کو بھی ہم نے نعوذ باللہ معاف نہیں کیا، اور مصحف کے آخر میں بھی یہ چیزیں ایڈ کر دی، پھر طوطے، اور پھر ہاتھ دے کے لکیریں دیکھ کے بتانا، پھر پیدائش کہ آپ کے ستارے کیا بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، ایک تو ہے نا کہ کسی چیز کو سن کر یا کسی لفظ کو دیکھ کر، کوئی آواز سن کر یا کسی کے نام سے نیک فعل تو ثابت ہے، اس سے اب اچھا شگون لے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے مختلف لوگ آئے، عروہ بن مسعود الثقفی آئے، اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، لیکن کسی سے صلح نہیں ہو رہی تھی، یعنی کسی کے ساتھ کوئی عہد اور معاہدہ کی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب سہیل بن عمر کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ سہل لکم الامر، یعنی نام سن کر اس کو کہتے ہیں نیک فعل، اچھا فعل، یعنی آپ ایک خوشگوار تأثر لیتا ہے کہ چونکہ سہل سے سہیل ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب سہیل آ رہا ہے تو ہمارا کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ سہیل ہی کے ہاتھوں وہ صلح حدیبیہ جو 10 سال جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دے دیا، فتح عظیم قرار دے دیا، وہ یہ صلح حدیبیہ کو، چونکہ صلح حدیبیہ کی ہی وجہ سے بعد میں جناب علی خیبر کا فتح ہونا اور بھی بے شمار چیزیں، بلکہ فتح مکہ بھی کا پیش خیمہ بھی یہی صلح حدیبیہ بنی، جو 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہاں بھی آپ نے فرمایا لَقَدْ سُهِلَ لَكُمُ الْأَمْرُ۔ اسی طرح علماء نے لکھا، بلکہ عقیدہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے امتحان دینے جا رہا ہے، تو کسی نے اپنے بیٹے کا نام ناجح ہو، وہ کہتے یا ناجح، اب اس نے آواز تو دی اپنے بیٹے کو، اب وہ جو کام کرنے جا رہا ہے یا پیپر دینے جا رہا ہے، اس نے لفظ ناجح سن لیا کہ کامیاب ہونے والا، اب اس سے ایک اچھا تأثر پیدا ہو گیا کہ چلو جی ایک اچھی بات سننے کو ملی ہے تو اللہ کرے گا، چونکہ یہاں بھی ہے تو سب اللہ کے اختیار میں، لیکن ایک اچھا تأثر انسان کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میرا کام جو وہ آسان کر دے گا۔ اسی طرح ایک آدمی تجارت دکان کے لیے نکلتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ یا رابح، یا رابح، رابح کا معنی نفع حاصل کرنے والا، فائدہ پہنچا حاصل کرنے، تو اس کو بھی یہ دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے کہ چلو جی اب یہ لفظ رابح میں نے سنا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرے کام میں جناب، یہ اچھا تأثر لینا، اس کو نیک فعل لیتے، اس کو نیک فعل کہتے کہ اچھا
اثر لینا، اچھا تاثر، لیکن اس کے الٹ جو ہے نا نحوست نہیں ہے۔ شیخ صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہے، کیا کسی نیک آدمی کو دیکھ کر، مثلاً آپ بیٹھے ہیں اور کوئی نیک آدمی آ گیا، اس سے بھی اچھا فعل لیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اچھا آدمی آپ نے دیکھا، اس سے اچھا، وہی اسی طرح یہ کہ جیسے اچھا نام سن کر، جیسے اچھا لفظ سن کر آپ جو ہے وہ نیک فعل لیتے ہیں، تو اس طرح کوئی اچھا آدمی، کوئی نیک آدمی کو دیکھا تو آپ نے کہا جی، یعنی اب چونکہ متاثر تو ہوتا ہی ہے نا۔ جی، ایک تو یہ بھی ہے کہ یعنی جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جلیس الصالح اور جلیس السوء کی جو مثال دی ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا اچھے آدمی کے، جیسے فارسی والے نے کہا نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھے آدمی کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو بھی اچھائی ملے گی، اچھا ہوگا، برے آدمی کی صحبت اختیار کریں گے تو بندہ صحبت، تو اس حوالے سے بھی اچھا آدمی سے انشاءاللہ کہ آپ کو اچھا تاثر ملے گا، آپ کو خوشی ملے گی۔ تو باقی جہاں تک یہ نحوست لینے کے حوالے سے یہ جو مختلف نام، دیکھو نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نام رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ جن ناموں میں اپنی صفائی تزکیہ ہوتا ہو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے لوگوں کے، جب ہم جب کبھی تزکیہ لکھتے تو یہی لکھتے وَلَا نُزَكِّ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یعنی چونکہ اللہ ہی جو ہے کسی کو پاک اور صاف اللہ ہی کرتا ہے، وہی گارنٹی دیتا ہے۔ تو غلط نام سے، اب حضرت سعید بن مسیب، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا دادے کا نام حزن تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو نے کہا حزن، تو کہا کہ نہیں، تیرا نام یعنی غم، غم، سختی، شدت، پریشانی۔ اس نے کہا جی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیرا نام جناب علی غالباً سہل رکھا، یہ اس طرح، تو انہوں نے کہا نہیں، جو ماں باپ نے جو میرا نام رکھا ہے میں اسے تبدیل نہیں کروں گا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی سختی اور پریشانی رہی ہے، تو یہ یعنی ان ناموں میں بھی اللہ نے خود یعنی اثر رکھا ہوتا ہے، جتنا آپ اچھا نام رکھے گا، اور جیسے سہیل کے نام سے آپ نے نیک پھال پکڑا، اسی طرح بہت سے آپ نے، جہاں جس میں صفائی ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی مدینے میں زینب ہے ان کا اصل نام برہ تھا، یعنی برہ کا معنی نیکوکار، کہ آپ علیہ السلام ان کے نام تبدیل کر کے زینب رکھا۔ تو اچھا فعل لینا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی سے نحوست لینا، بدفعلی لینا، یہ جناب علی غلط اور اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں ایک تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کے بات ہے، لیکن سوال ہے، ظاہر ہے کئی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کبھی بچے کا نام رکھا جاتا ہے اور بچہ بیمار رہتا ہے، اور پھر یہ مشورہ دینے والے دیتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ اس نام کو تبدیل کرنا چاہیے، شاید یہ نام بچے پہ چل نہیں رہا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، اصل میں یہ دیکھو نا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں اپنی انسان کی یعنی صفائی یا تزکیہ کا اظہار ہوتا ہو، وہ چونکہ یہ تو اللہ ہی جانے نا کہ بندہ کتنا جو ہے وہ بعد میں نیک ہوگا بد ہوگا، وہ تو اللہ ہی کے علم میں۔ اور اسی طرح جو ہے جو حضرت سعید بن مسیب کے اس قصے میں بھی یہ موجود ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے چونکہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اثر بھی دکھایا۔ لیکن یہاں تو ایسے بھی ہے نا کہ بلکہ اچھے سے اچھے نام، یعنی کسی بچے کا نام عبداللہ رکھا ہوا ہے، کسی بچے کا نام عبد الرحمن رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے پسندیدہ ترین ناموں میں سے، ان احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن و اصدق و حارث و حمام، لیکن لوگ کہتے ہیں جی عبداللہ اس کے لیے بڑا نام ہو گیا، جی عبد الرحمن بھاری ہو گیا۔ نہیں، یہ بھی توہمات ہی ہے، یعنی یہ بھی، یعنی اب یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جس نام کو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ، اللہ کو پسند قرار دے، سب سے اچھا نام قرار دے، اور ہم کہے جناب یہ بچے جو ہے نا اس پر یہ بھاری ہو گیا، اب یہ برداشت نہیں ہو رہے تو نام تبدیل کر، یہ بھی بالکل یعنی توہمات کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ شیخ صاحب وہ اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے اخبار پہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، سال کیسے گزرے گا، پھر ہاتھ دیکھ کے بھی بتایا جاتا ہے، اگرچہ غالب نے کہا تھا ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو نجومیوں کے پاس جانا، فال نکلوانا، پھر ہاتھ دیکھ کے فیصلے کرنا، پیدائش کی تاریخ جان کے اور ستارے، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو اسلام کے نقطہ نگاہ سے خطرناک چیزیں ہیں
کہ جن کے متعلق یعنی اس سے اور کیا جو ہے نا ان کی قباحت جو ہے، جو نجومیوں کے پاس جا کر اپنے مسائل بتانا یا ان سے کوئی غیب کی باتیں پوچھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ من اتی عرافا فسألہ، یعنی یقین تو بات کی بات ہے، صرف کسی نجومی کے پاس جا کر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ ہے کہ لم تقبل صلاۃ 40 یوما یا او لیلۃ، یہ تجربے کے لیے، شغل لگانے کے لیے، صرف کسی یعنی مقصد کے لیے. پوچھنے پر 40 دن اس کی نماز نہیں ہوگی، 40 دن نماز پوچھنے پر نہیں ہوگی. لیکن اس سے ہٹ کر فصدقہ، دوسری حدیث میں دوسرے الفاظ ہے کہ اگر کسی عراف کسی نجومی کے پاس جا کر وہ کسی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کے بتانے پر اسے یقین بھی آ جاتا ہے، اس کی وہ تصدیق بھی کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی ابی القاسم یا بما انزل علی محمد، یعنی اس نے ابو القاسم پر جو دین اسلام نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا، یعنی کفر کا درجہ دیا کہ جو کسی نجومی کی بات کو مان لے، اس کو صحیح سمجھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فقد عصا ابا القاسم، فقد عصا ابا القاسم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی. بعض روایتوں میں کہ اس شریعت کا اس نے انکار کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. یعنی گویا کہ یعنی اللہ کا تو فرمان یہ ہے کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اس کائنات میں موجود کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتے. قل لا يعلم من، یہاں من عام ہے، یعنی اللہ کے سوا ان آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتے. وما یشعرون ایان یبعثون. اور من سے یہ بھی پتہ چلا کہ عقل و شعور والے بھی نہیں جانتے، ورنہ کئی لوگ تو کہتے نہیں یہ تو بتوں کے بارے میں. ہاں نہیں یہ آخر جو وما یشعرون ایان یبعثون، تو یبعثون سے تو یہی ہے نا کہ جو مردے جن سے ہم آج کل حاجتیں اور اپنی مشکلات اور اپنی باتیں ان سے کرتے ہیں، اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح خاص کریں نجومی، یعنی جو دیکھے کہ آپ خود اس سے اندازہ کریں کہ اگر نجومیوں کو کچھ پتہ ہوتا تو کیا وہ اپنی حالت درست نہیں کر سکتے تھے؟ فٹ پاتھوں پہ وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، گندی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب جو ہے اصل میں قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے. یعنی پڑھتے ہم ہے ہی نہیں، صحیح علماء سے ہم یعنی رہنمائی لیتے ہی نہیں ہے، بس توہمات کے شکار ہے. سنی سنائی باتوں پر ہمارا زیادہ عمل ہے کہ جتنی جہالت بڑھتی جائے گی اتنے ہی ان مسائل سے میں بندہ دور ہوتا جائے گا اللہ کے رسول سے. جتنا پڑھیں گے، کتاب و سنت سے تعلق رہیں گے، اتنا ہی آپ دین کی طرف رجوع کریں گے. شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اسلام میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ تو برا فال نکال سکتے ہیں، نہ نجومی کے پاس جا سکتے، بلکہ آپ نے بتایا کہ 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی صرف پوچھنے پر. جی تو یہ کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی تو پھر پڑھنی کس لیے ہے. یہ بھی بد عملی کی دلیل ہے. اب جب کہ یعنی اصل توجہ تو اسلام نے یہ دلایا نا کہ تم نے جانا نہیں ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مثلا اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص غلط بات کرنے سے، غلط کام کرنے سے باز نہ آئے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بالکل، چونکہ مجھ سے جھوٹ یعنی سے میں اجتناب نہیں کر پا رہا، غلط باتیں مجھ سے ہو جاتی ہیں، کوئی اس طرح کی جو غلط چیزیں مجھ سے ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ روزہ ہی نہ رکھا. نا کہ یہاں یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. روزہ تو فرض ہے، ہر حال میں آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے. یعنی جھوٹ سے روکا گیا، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، روزے کی حالت میں غلط کام نہ کرے، روزے کی حالت میں جتنی جو برائیاں ہیں اس سے اجتناب کریں. ہم اس کی وجہ اس طرح نہیں آتے، کہتے چونکہ روزہ قبول ہونا ہی نہیں ہے تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے. کام ہم کرتے بھی دین کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ایسے نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. شیخ صاحب اب یہ ساری چیزیں تو جائز اور درست نہیں ہے جو جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، اور اسلام نے بڑی سختی سے تردید کر دی ہے. اسلام اس کا متبادل کیا دیتا ہے؟ اسلام نے یعنی ایک تو استخارہ کے حوالے سے، اب یہاں ہمارے ہاں ہر چیز کا الٹ ہی کوئی نہ کوئی مطلب لوگوں نے نکالا ہوتا ہے.
اب استخارہ جی بلکہ بعض جگہوں پہ لکھ کے لگائے ہوتے جی استخارہ گر کہ استخارہ کرائیں، یہ بھی ایک ذریعہ اور کاروبار کا سلسلہ بنا ہوا۔ اصل میں لفظ استخارہ لفظ خیر سے ہے، اے طلب الخیر، کہ جب آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام ہو، یعنی حتیٰ کہ استخارہ کے حوالے سے اس اہمیت کو آپ اس طرح کریں کہ صحابہ کرام اور حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے تیسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اہتمام کے ساتھ ہمیں استخارہ کی دعا سکھاتے تھے، استخارہ ہمیں سکھاتے تھے کہ جیسے کہ آپ علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے قرآن پاک کی کسی صورت کو سکھانے میں، کما یعلمون السورہ، یعنی یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی کسی صورت کو سیکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھانے میں جس حد تک اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح ہمیں استخارہ کرنے، استخارہ کی تعلیم دینے اور استخارہ کے حوالے سے اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر استخارہ کا معنی طلب الخیر، کہ بندہ اللہ سے خیر مانگے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی بندہ کام کرنا چاہیں تو کام شروع کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی 2 رکعت نفل پڑھے جو اسی مقصد کے لیے ہو، یعنی یہ استخارہ کا طریقہ، استخارہ کا طریقہ غیر الفریضہ کا لفظ آتے، یہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں آپ نماز پڑھیں، اور پھر آخر میں وہ جو دعا جس کو دعا استخارہ کہتے ہیں، اگر ان الفاظ کے معانی کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یعنی اللہ میں تیرے علم کے واسطے اور وسیلے سے اس کے ذریعے سے اللہ تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ اب بندہ اگر کوئی دوسرا کرے گا آپ کے بارے میں تو پھر کیا کہے گا جی؟ یعنی وہ اپنے لیے مانگے گا یا تیرے لیے؟ تو دعا کے الفاظ ہی اس بات پر دلالت ہے کہ آدمی خود کرے، 2 رکعتیں نماز پڑھ کر آخر میں، یعنی اب اس میں علماء نے کہا کہ یا تو سلام پھیرنے سے پہلے بالکل آخر میں، تشہد کے آخر میں، یا یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ یہ دعا اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، دونوں طرح کا، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور پھر یہ کہا۔ اب اس میں پھر علماء نے کہا، بعض نے کہا کہ نماز کے آخر میں، اور بعض کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے خیر مانگا۔ اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پھر رات میں پھر کوئی بزرگ آتا ہے، کوئی سفید داڑھی والا آتا ہے، وہ اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، بلکہ یعنی بہت سے علماء نے اس کو کہانت سے تشبیہ دی ہے، یہ کہانت کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ استخارہ کیا تو رات کو آگے بزرگ نے بتایا کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، یہ کہانت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں یہ استخارہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جب آپ اللہ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے نفع بخش ہے، میرے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، او عاجل امری و عاجل ہی، یا یہ کہیں کہ یا اللہ میری جلد حاصل ہونے والے کاموں میں یا دیر سے حاصل ہونے والے کاموں میں اگر تو میرے لیے اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں تو اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اگر تو سمجھ تیرے علم کے مطابق اللہ اگر وہ کام میرے لیے درست نہیں ہے، اور وہ نہ میرے دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے اگر وہ کام میرے لیے درست نہیں ہے، اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے، اور مجھے اس کام کی تو توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو، جس میں میرے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، وردنی، اور اللہ پھر مجھ سے اس کام پر تو راضی بھی ہو جا۔ یہ تو ہر چیز بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتے، خیر مانگ رہا ہوتے، دعا کر رہا ہوتے، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے۔ یہ نہیں کہ کوئی بزرگ رات کو خواب میں آ کر آپ کو دکھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں، انسان کے دل میں رجحان اس کام کے کرنے کی طرف یا اس کام کو نہ کرنے کا رجحان اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا، تو اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس پر عمل بھی ضروری نہیں ہے، کہ مثلا آپ کے دل میں خیال آیا جی یہ کام کرنا چاہیے، یعنی دل اس پر یعنی شرح صدر ہو گیا، لیکن اگر آپ اس نہ بھی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ نے لازمی وہی کام کرنا ہے، یا یہ کہ دل میں جناب اس کام سے نفرت یا کراہت پیدا ہو گیا،
اور پھر آپ کہیے نہیں اب اس کو نہیں کرنا، لازمی نہیں ہے، بہتر افضل یہ ہے. اور ہر کام کے لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بندہ کرنے سے پہلے اللہ سے ضرور خیر کا طالب ہو، اللہ سے خیر مانگے. تو اصل استخارہ کا تو یہ مفہوم ہے. لیکن لوگوں نے جناب اس کو بھی کاروبار بنا رکھا ہے جی، کہ دکانوں پہ یا بلکہ کمروں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ استخارہ کئی دفعہ موبائل پہ میسج آتے ہیں موبائل پہ استخارہ کراؤ جی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو لفظ استخارہ خود خیر سے طلب الخیر ہے. تو اللہ سے مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اور اگر وہ دعا جو ہے، پوری دعا جو ہے، ان کے الفاظ پر، اس کے معنی پر اگر کوئی غور کرے تو بات کوئی پوشیدہ یا کوئی غموض اس میں ہے ہی نہیں. شیخ صاحب جس بندے کو یہ دعا نہ آتی ہو، عربی کے الفاظ نہ آتے ہوں، تو کیا وہ اردو میں مانگ سکتا ہے؟ اسی کا جو ہے وہ کلمہ جو بہتر تو یہی ہے نا کہ چونکہ دعا کے حوالے سے جب یہ محدثین یا علماء بحث کرتے ہیں کہ احادیث رسول کو روایت بالمعنی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو ان میں اس بات پر تو اکثریت کا ماس ہو، چند علماء کے اکثر ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ غیر عرب کے لیے کر سکتے ہیں، جیسا حافظ ابن حجر نے اس کی صراحت کی ہوئی، تو حدیث بھی آپ جو ہے بالمعنی لوگوں کو روایت کر سکتے ہیں. لیکن دو قسم کی حدیثیں آپ روایت بالمعنی نہیں کر سکتے. ایک وہ حدیثیں جو اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے اسماء میں سے اگر وہ حدیث اس سے متعلق ہو تو آپ اس کو وہی بیان کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. دوسرے دعائیہ، کہ دعا کی جو کلمات ہیں اگر آپ نے وہ دعا کرنا ہے تو اس کو یعنی اپنی زبان میں کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے. آپ کو وہی الفاظ دہرانے ہوں گے دعائیہ میں. دعا میں بھی اب لوگ معنی کے بلکہ اضافہ بہت زیادہ کرتے، لوگ اپنی طرف سے بھی نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کلمات یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتے کہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کلمات نہیں آتے تھے جو ہم آپ آج بڑھا رہے ہیں. حالانکہ جب آپ نے وہ دعا سکھائی صحابی کو، جب سوتے ہوئے بستر پر لیٹ کر باوضو ہو کر یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اس کے آخر میں ہے کہ وآمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک انزلت وبنبیک الذی ارسلت. جب وہ صحابی نے جب دہرایا، آپ کو دوبارہ سنایا، تو اس نے کہا کہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بجائے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. آپ نے کہ نہیں، اس طرح کہو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. ایک تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں جو آپ نے سکھائے ہیں اس کو ہی اسی طرح بیان کرنا چاہیے. کوشش یہ کرے کہ بندہ جو وہ سیکھ لے. اب دیکھو نماز کے اندر آپ نے پڑھنے تو اردو میں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر وہ دیکھ کر پڑھ لے تو پھر وہ تو پھر نماز کے بعد وہ پڑھیں، پھر اس کو دیکھ کر پڑھے. لیکن کم سے کم پہلے اس ترجمے کو اچھی طرح وہ دیکھ لے کہ اس کو پتہ تو لگے نا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو پھر اس کے نماز کے بعد اگر آپ تشہد کے بعد سلام کے بعد پڑھنا چاہے تو کسی کتاب سے دیکھ کر کس قسم کے کام میں استخارہ کرنا چاہیے؟ مثلا کئی لوگ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی استخارہ کرنا نہیں وہ تو فرائض تو ہے ہی نہیں ہے نا. جی یعنی جو فرائض ہیں واجبات ہیں وہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس میں استخارہ تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو آگے جو مستحب چیزیں ہیں، جو فرائض اور واجبات سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، مثلا ایک آدمی کسی خاص گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استخارہ کرے. معاملات میں یعنی جو واجبات نہیں ہیں، باقی جو فرائض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ ہے، اب اس کے لیے بندہ استخارہ کرے میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. لیکن اگر اس چیز میں استخارہ کر رہا ہے کہ میں مثلا اس کے سامنے 2-3 مستحب کام ہیں اور وہ سارے نہیں کر سکتا، سارے کر سکتا تو ظاہر ہے سارے کرے. 2-3 کام ہیں کہ میں صدقہ کر دوں، کہیں کوئی کنواں کھدوا دوں، یا کہیں کسی کو کتابیں لے کے دے دوں، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک وہ کرنا چاہتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ تو ان میں سے جس کسی کی طرف اگر وہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ مدد ہی مانگے نا اللہ سے. خیر کا طلب جو ہے وہ مدد ہی ہے. اچھا، کیا استخارے کے ذریعے سے حق و باطل کا فرق بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلاں نے ایسے بیان کیا، فلاں نے ایسے بیان کیا. یہ تو استخارہ کا تو کوئی مفہوم ہی نہیں ہے نا پھر. یعنی کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں، کس کی بات اس میں سے صحیح ہے. اس میں تو نعوذ باللہ نہ کرے کسی کے استخارے میں یہ اسے لگے کہ میں
یعنی اسلام ہی چھوڑ دوں. ہاں بالکل نہیں استغفر اللہ، یہ اسی چیز نہیں ہوتی. یہ تو معاملات میں ہیں جو آپ کے کام ہے کہ فی الامور ہے نا، امور دنیاوی امور ہیں، یعنی دینی امور میں تو آپ تو کسی دو چیزوں کو منتخب، یعنی جیسے آپ نے مثال دی کنواں کھودوں یا کسی کو کوئی کتاب لے کے دوں یا کوئی غریب آدمی کو صدقہ دوں، ان میں تو آپ چلو ایک کو یعنی کرنے کے لیے تو بے شک کریں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں جناب علی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ صدقہ کروں یا عمومی. یہ تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی واضح تعلیمات دی، اس کے مطابق چلے. یہ سب ایک کام کے لیے کتنی دفعہ استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ جب تک انشراح صدر نہ ہو، یعنی جب تک آپ سمجھتے کہ ابھی تک کوئی دل میں کوئی بات نہ یعنی کرنے کے حوالے سے نہ کرنے کے حوالے سے کوئی بات جو ہے دل میں ابھی نہیں آئی، اس وقت تک استخارہ کرتے رہیں. اور استخارہ تو اصل میں اس میں بھی انسان کے لیے بھلائی ہے نا، یہ تو دعا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. تو ایک دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے آپ، یعنی چونکہ عموماً بعض لوگ کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ استخارہ کیا، 4 دفعہ استخارہ کیا، تو ہر ایک میں جناب علی میرا دل مطمئن ہوا اس کام کے کرنے کے حوالے سے یا نہ کرنے کے حوالے سے. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو ہے نا اپنی طبعی میلان کا بھی عمل داخل ہوتا ہے کہ بندہ اگر کسی چیز کے بارے میں کرنے کا اگر اس نے عزم کر رکھا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں اس کام کے کرنے کے حوالے سے بھی، لیکن استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرے، اس کی قدرت کے حوالے سے. اللہم انک تعلم ولا اعلم، الفاظ یعنی اتنا جامع الفاظ ہے دعا استخارہ کے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں طلب الخیر بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے کامل قادر مطلق ہونے کی اس میں یعنی اثبات بھی ہے. یعنی بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے جو اپنے آپ کو بندہ اس میں سپرد کر رہا ہے کہ جو میرے لیے اللہ نے یعنی اس میں یہ بھی کہ اللہ قادر مطلق ہے اور بندہ عاجز مطلق ہے. بالکل بندہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے اختیار میں. جیسے کبھی میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کا میلان تو کسی اور طرف ہی ہوتا ہے، مطلب اس کے قلبی میلان یا اس کی تبھی جو سوچ ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بالکل مکمل طور پہ تیار ہیں، استخارے کی وجہ سے شاید ایسے ہوتا ہے کہ وہ کام کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے اور بندہ اپنا ارادہ بدل جاتا ہے. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ یہی تو فائدہ استخارے کا، یعنی استخارے کا یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ کے دل کو اس کام کے کرنے کی طرف مائل کرے یا اس کام سے روک دے یا نہ کرنے کی طرف آپ کا رجحان پیدا ہوتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے خیر مانگ ہی لیا ہے تو اسی کے مطابق عمل کریں، کوئی اور اچھا کوئی کام ڈھونڈیں. یعنی چونکہ حدیث کے الفاظ اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے مناسب نہیں ہے تو اس سے بہتر میرے لیے وہ کام آپ میسر فرما دے اور میرے لیے وہ کام آسان کر دے اور تو مجھ سے راضی بھی ہو جا. اور اس میں لفظ یہ کہ وہ کام، وہ خیر، وہ بلائی جہاں کہیں بھی ہو، حیث مکان، یعنی وہ بلائی کہیں بھی ہو اللہ وہ میرے لیے کیا کر دے، آسان کر دے، میسر کر دے. شیخ صاحب اس فعال اور ان چیزوں کے متبادل کے طور پہ ایک تو ہمیں استخارہ ملا ہے، یہ جو فعال وغیرہ نکالے جاتے کہ کام کرنے سے پہلے بندے کو اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو استخارہ کرنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشورے کی بھی بڑی اہمیت ہے، قرآن نے بڑی ترغیب دی ہے، تو مشورے کے حوالے سے مشورہ بھی بہت مفید ہے، خاص کر اجتماعی امور میں، یعنی جو قومی امور ہے یا خاندان کے بھی مشترکہ امور ہوتا ہے، یا کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے صاحب وزیر راہ سے کسی اچھے آدمی سے جو آپ کا خیر خواہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، تو آپ اسے مشورہ کریں. اور مشورے میں بہت زیادہ فائدہ ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ وشاورہم فی الامر واذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ آپ مشورہ لیں، ان کی رائے لیں، اور جس بات پر کرنے کا جب عزم صمیم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، پھر اللہ پر بھروسہ. اب یہ ہمارا توکل کا بھی معنی جو ہے نا وہ لوگ صحیح طور پر وہ سمجھتے نہیں ہیں. توکل کا معنی جو یہ ہے سمجھتے کہ بس بالکل خالی ہاتھ بیٹھے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آپ کو اللہ کی وسائل کو استعمال کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی ہمیشہ تقریر میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے طالب علمی کے زمانے سے کہ تقدیر کا یہ مقدر کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. اب دیکھو نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام ظاہری وسائل آپ نے اپنایا. اب جنگ میں آپ جاتے تھے، تلوار آپ لیتے، خود آپ سر پر خود پہنتے، زیرہ پہنتے،
بلکہ کئی جنگوں میں 2 زرہ بھی آپ علیہ السلام نے پہنا ہے. یہ کس چیز کا کیا آپ تو سید المتوکلین ہیں, آپ شاہ متوکلین ہیں, یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سے آپ سے زیادہ کون متوکل تھے؟ لیکن اس کے باوجود امت کو آپ نے بتایا کہ وسائل ذرائع اپنانے کے بعد نتیجہ کس کے سپرد کرنے؟ اللہ کے سپرد کرنے. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نہیں جی وہ ہم متوکل ہیں جی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں کہ وہ جی اگر ہونا ہوگا تو ہوگا, نہیں ہونے ہوگا تو نہیں ہوگا. اللہ کے بندو وسائل کو تو آپ اپنائیں نا, ذرائع کو تو اپنائیں. اب پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا آدمی جناب پیسہ لگائیں, چیزیں خرید کر کاروبار شروع کر دے تو نفع حاصل ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی اللہ پر آپ چھوڑے, اللہ تعالیٰ یعنی اس کام کا نتیجہ کیا نکالتے, یہ اس یعنی وہ اپنے اس مشیت کے مطابق, حکمت کے مطابق, کہ اللہ تعالیٰ کا کام کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت دفعہ جناب علی بعد میں بندے کو یاد فلاں موقع پر میرا یہ کام نہیں ہوا تھا تو اس کی یہ وجہ تھی, اچھا فلاں موقع پر میرا یہ نقصان ہوا تھا, بعد میں جا کے پتہ چلتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی بڑے نقصان سے بچایا تھا. بالکل, یعنی وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اللہ پر بھروسہ کریں, توکل کریں, لیکن توکل کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ جیسے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں, نہ وسائل استعمال کریں. اب بندہ امتحان دینے کے لیے تیاری بھی نہ کریں, وہ کہ جی اللہ نے چاہا تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جی وہ پاس ہی ہو جائے گا یا اچھا نمبر آ جائے گا. یہ توکل نہیں ہے. بندہ محنت کرے, نتیجہ اللہ کے سپرد کرے. یعنی آپ کی محنت کے مطابق نتیجہ آنا ضروری نہیں ہے, یہ اللہ کی مشیت پر ہے کہ وہ جس طرح آپ کو نتیجہ دے دے. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں پر, اپنے وسائل پر, ان پہ بھروسہ نہ کیا جائے, بھروسہ نہ کرے, لیکن یہ سارے استعمال ہونا ضروری ہے. جی. پھر اللہ تعالیٰ مشورے کے حوالے سے ہی جی کیسے بندے سے مشورہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مشورے کے لیے بات کر رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس نے بیچ میں اپنا دا لگا لیا. نہیں بات اسی لیے نا, آپ اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو آپ سمجھتے کہ میرا خیر خواہ آدمی ہے. کئی دفعہ رشتوں کے معاملے میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے مشورہ کرنے کے فلاں کی بچی ہے تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کے لیے اس کو روک کے اپنے بچے کے لیے. نہیں بس وہ بہرحال انسان جو ہے نا اپنے تجربات سے فائدہ اٹھائے نا, کہ وہ دیکھیں کہ اچھا. دوسری بات یہ کہ سچ مچ یعنی یہ بات تو میں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پاک پر بہت کم عمل ہوتا ہے کہ المستشار مؤتمن. یعنی جب بندہ کسی سے مشورہ لے تو اس بندے کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے. یعنی اس حدیث کی روشنی میں المستشار مؤتمن. لیکن عموماً جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے ہاں خود غرضی لازماً اس میں شامل ہوتے ہیں. یعنی مثلا اب نوکری کا مسئلہ ہے, آپ ان سے مشورہ کرتے کسی سے, انہیں جی چھڑو جی کیا کرنا ہے جی ادھر جا کے, وہ بعد میں پتہ لگتا ہے اپنے کسی کو اس جگہ پر لگا دیتے ہیں. یہ اس حدیث کی مخالفت ہے کہ المستشار مؤتمن. یعنی بندے کو بے شک اپنا نقصان بھی ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے, آپ سے جب مشورہ لیا گیا, پوچھا گیا, تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے, اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں. اس میں اپنا ذاتی کوئی منفعت پیش نظر نہ رکھے. نہ کبھی کبھار بندہ یہ بھی کرتے ہیں نا بات ہے کہ کہتے چلو یہ موقع ملا کہ اس کو نقصان پہنچاؤ, ایسا غلط مشورہ دے کر بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. یعنی اسلامی اخلاق اور اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. یعنی خیانت ہے سر, خیانت ہے بالکل. یعنی جب مؤتمن کہا تو مؤتمن کے مقابلے میں کیا ہے؟ خیانت ہی ہے نا. بالکل. اگر وہ امانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتا تو پھر یہ خیانت. جو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اس طرح کا مشورہ دوسرے کو بھی. بالکل جی. یہ تو ایمان کے لیے ضروری قرار دیا نا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یعنی جب تک دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے, ایمان کامل نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ دنیا داری اس حد تک ہے. میں نے ایک چیز اور بھی بڑی محسوس کی ہے, کبھی بندہ جاتا ہے نا دکان پہ تو چیز کا تجربہ نہیں ہوتا, بندہ کہتا ہے دکاندار کے سپرد کر دیتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے, ان میں سے کون سی چیز لے لوں.
عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کے لیے کون سی فائدہ مند ہے، ہاں، وہ دیکھے گا جس میں اس کو پروفٹ زیادہ بالکل ہے، یہی یا اس ہوتا کی ہے۔ چیز نہیں بیک رہی تو وہ کہے گا یہ سب سے ہاں، اچھی یہ ہے۔ اچھا ہے، بلکہ آپ یہ بھی آپ تجربہ آپ کو ہوگا کہ بلکہ جب آپ دکان پہ کوئی چیز لینے جائیں نا، وہ سب سے پہلے جو ہے نا لو کوالٹی دکھاتے ہیں آپ کو، یعنی قیمت اس نے اچھی کا لینا ہے، جی دکھاتے نکمی چیز، آپ کہ نہیں جو اور کوئی دیکھو، پھر وہ 3-4 دفعہ جب آپ کپڑے کے حوالے سے کسی چیز کے حوالے سے آپ جب اصرار کریں گے، وہ آخر میں جا کر اچھی چیز دکھاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ہمارے ایک یعنی ایک مسلمان کا ایک رویہ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے لیے جو پسند، اب کیا وہ جیسے بہت سے مسائل میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ کیا تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیا تو اپنے گھرانے کے کسی فرد کے لیے پسند کرتا ہے، تو جب اس نے اب وہ بہت سے مسائل میں تو آپ نے فرمایا کہ جیسے تو اپنے لیے نہیں پسند کرتا ہے تو دوسرے کے تو کیوں پسند کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو خیر اپنے مفاد کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا اپنے ایک لقمے کے لیے دوسرے کی بھینس ذبح کرنے کو تیار بس ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ شیخ صاحب، سفر کے مہینے کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہم نے، انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے پھر بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔